ناظرین، سندھ ایگری انفو چینل پر خوش آمدید۔ میں ہوں انجینئر شاہ محمد نظامانی اور میں موجود ہوں نظامانی ایگریکلچر اینڈ شاہن کیٹل فارم، دیہ ٹوری، سانگر سے 10 کلومیٹر کی دوری پر موجود۔ یہاں پپیتے کی فصل لگی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آج آپ کو کچھ معلومات فراہم کی جائے گی۔ پپیتے کے لیے زمین کی تیاری کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو ڈالوں گا، لیکن فی الحال یہ جو پپیتا لگایا ہوا ہے اس کے بارے میں صرف آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دینی ہے، اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے کسان بھائیوں کو اور ادھر کے جو لوکل زمیندار ہیں ان کو انکریج کروں پپیتے کے بارے میں۔ یہ فصل اصل میں 16 اپریل 2024 کو ٹرانسپلانٹ کی تھی۔ اس کے بعد اس میں کچھ اٹیک ہوا تھا فنگس کا، تو اس کے لیے کچھ فنجی سائیڈ اسپرے کی گئیں، یا اس کے لیے طاقت کے لیے کچھ اسپریز کی گئیں، اس سے پودے جاندار بن گئے ہیں، اور یہ 2 مہینے کے پودے ہیں جو نظر آ رہے ہیں۔ اور آج جو ہے ہم اس میں کچھ جو ہے ناغے بھی لگا رہے ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے پودے نظر آ رہے ہیں وہ اصل میں ناغے لگائے ہیں، کیونکہ یہ 2 ایکڑ کی فصل ہے، اس میں ٹوٹل 1700 پودے لگے تھے، لیکن اب جو اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں تو کوئی 300 کے قریب ناغے ہو گئے ہیں۔ تو وہ 300 ناغے جو ہیں اب لگا رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ دیکھیں بارش کے بعد کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ ایک بارش ہو چکی ہے، یہ گوڈی بھی ہو چکی ہے۔ ناظرین، روایتی فصلیں تو سب لگاتے ہیں، لیکن روایتی فصلوں میں آج کل اتنی انکم نہیں ہے۔ جیسے گندم کی صورت میں اس سال کا سانحہ ہوا ہے کسانوں کے ساتھ، تو ہر سال اسی طرح کوئی نہ کوئی چکر چلتا رہتا ہے، تو روایتی فصلوں سے اتنی انکم نہیں ہوتی، تو کسان بھائیوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو جو ہے واضح کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو بنانا مقصد تھا میرا، کہ پپیتے کی طرف لوگوں کو مائل کروں، کیونکہ سانگھڑ کی پس گردائی میں یہ پہلی دفعہ جو ہے فصل لگائی جا رہی ہے۔ تو اگر لوگ انکریج ہو گئے اور یہ لگاتے رہے تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا اس سے۔ ناظرین، پپیتا اصل میں سندھ کی فصل ہے، کیونکہ یہ ٹراپیکل سیزنز میں لگائی جاتی ہے، یعنی ساحل سمندر کے قریب ترین علاقوں میں، لیکن آج کل تو پنجاب میں بھی بڑی کامیابی کے ساتھ یہ لگائی جا رہی ہے۔ سندھ میں یہ ٹھٹا، کراچی، لسبیلا، میرپور خاص، بدین، یہاں پہلے کامیابی سے لگائی جا رہی ہے یہ فصل، اور کسان بھائی کافی اس سے فائدہ لے رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ سانگھڑ کا علاقہ بھی اسی زون میں آتا ہے آب ہوا کے حساب سے، یعنی ٹیمپریچر یہاں کا اتنا زیادہ ہائی بھی نہیں جاتا اور اتنا زیادہ لو بھی نہیں جاتا، تو اس حساب سے یہاں بھی پپیتے کی فصل انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے زمین پہ، کیونکہ اس کے لیے جو اصل زمین کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میرا قسم کی زمین ہو، جس میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہو، پانی جلدی جذب کر لے، پانی رکے نہ اس میں، ورنہ اس کو جڑوں میں فنگس لگ جاتا ہے، اور فنگس لگنے کی وجہ سے پودے ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ زمین میرا قسم کی ہو، زیادہ سخت زمین نہ ہو اور کلر اور سیم والی زمین بھی نہ ہو، تو اس میں یہ فصل اچھی ہوتی ہے۔ یہاں یہ جو پپیتا لگایا گیا یہ ہے ہائیبرڈ F1 سنٹا، کیونکہ سندھ میں زیادہ تر یہ سنٹا ہی لگایا جاتا ہے۔ پنجاب میں اور کافی قسمیں ہیں جو لگاتے ہیں، ریڈ لیڈی ہے، بگ ڈیڈی ہے، ریڈ کنگ ہے، سپریم ہے، سندھ میں بھی سپریم کہیں کہیں لگا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر سندھ میں سنٹا کامیاب ہے، تو اس لیے یہاں بھی سنٹا لگایا گیا ہے۔ اب اس کی دیکھ بھال تو ضروری ہے، ظاہر ہے ہر فصل کی دیکھ بھال ہوتی ہے، لیکن پپیتا جو ہے
اس کو ہم درخت نہیں کہہ سکتے، یہ درخت نہیں ہے، یہ قسم کی سبزی ہے، سبزی کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس سبزی کی طرح اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ اس کے کناروں پہ ہم نے جو یہ مانجھلی لگائی ہے، پنجاب میں جس کو جنتر کہا جاتا ہے، سندھ میں اس کو مانجھلی کہتے ہیں، یہ مختلف آب و ہوا سے اس کو بچانے کے لیے، مطلب اگر گرم ہوائیں چلتی ہیں تو اس سے بچائے گی، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو اس سے بچائے گی، تو کناروں پہ وہ لگا دی ہے، اور اس کی بڑھوتری جو ہے وہ پپیتے سے زیادہ ہے، یعنی جب تک پپیتا اوپر اٹھے گا تب تک یہ کافی بڑی ہو جائے گی، تو اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے یہ بھی لگایا گیا ہے۔ یہ کوشش تھی چھوٹی سی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔